باب نمبر 51 بابٌ فی النہی عن النیاحہ، یہ باب ہے نوحہ کی ممانعت کے بیان میں، یعنی میت کے مر جانے کے بعد اس کو یاد کر کے رونا، گڑ گڑانا۔ رونا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک روئیں لیکن بغیر آواز کے ہو، تو اس کی اجازت اسلام میں ہے کہ اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں تو دل پر قابو نہیں ہوتا، کسی جس سے محبت ہوتی ہے، جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ان کا جب بچھڑتے ہیں وہ تو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کی اجازت ہے اسلام میں، لیکن آواز کر کے پکارا کر کے رونا یہ نوحہ کہلاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس سے پہلے کون کہتا باپ کا نام فرمائیے۔ عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا، یعنی جنازے میں شریک ہونا۔ تو نوحہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی مر جاتا اور کوئی رونے والی ان کے گھر میں نہیں ہوتی تو وہ کرائے پر لاتے تھے رونے والیوں کو، اور پھر ان سے نوحہ کرواتے تھے، وہ لوگ روتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کی عورتیں دوسرے قبیلے کے میت پر روتی تھیں، نوحہ میں ساتھ دیتی تھیں، پھر جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ ان کے یہاں آتی تھی، اس طرح بھی ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان تمام صورتوں سے منع فرما دیا اور یہ کہا کہ نوحہ اسلام میں جائز نہیں۔ حدیث نمبر 1579، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن یزید بن عبداللہ مولی الصحابہ عن شہر بن حوشب عن ام سلمہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا یعصینک فی معروف قال النوح۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی نافرمانی نہ کریں بھلائی کے کاموں میں، یعنی نوحہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ عورتیں نوحہ نہ کریں، آپ اس بات کی بیعت لے لیجئے ان سے۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تھی تو بیعت میں یہ بھی ان سے وعدہ تھا کہ تم لوگ نوحہ نہیں کرو گی۔ حدیث نمبر 1580، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا عبداللہ بن دینار حدثنا جریر مولا معاویہ قال خطب معاویۃ بحمص فذکر فی خطبتہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہا عن النوح۔ جریر حضرت امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے خطبے میں یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 1581، حدثنا العباس بن عبد العظیم العنبری و محمد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الرزاق انبانا معمر عن یحییٰ بن کثیر عن ابن معانق او ابی معانق عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النیاحۃ من امر الجاہلیہ وان النائحۃ اذا ماتت ولم تتب قطع اللہ لها ثیابا من قطران ودرعا من لہب النار۔ حضرت ابو مالک اشعری سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یعنی زمانِ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا اور لوگ طرح طرح کے خرافات میں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے۔ ان کا جو دل کرتا تھا وہ گناہ کرتے تھے اور اس کو جائز سمجھتے تھے، جیسا کہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف اگر ہم ان کپڑوں میں کریں گے تو جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، تو وہ معاذ اللہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت سے کام تھے جو زمانے جاہلیت میں ثواب سمجھ کر کیے جاتے تھے، جبکہ وہ سب کے سب گناہ کے کام تھے۔ تو انہی میں سے ایک کام تھا نوحہ، یعنی میت پر رونا، گڑ گڑانا، زور زور سے چلا چلا کر رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور نوحہ کرنے والی اگر مر جائے اور توبہ نہ کرے، یعنی نوحہ کرنے والی عورت توبہ کیے بغیر اگر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے یعنی جہنم کی آگ سے ایک کپڑا بناتا ہے اور
جہنم کے شعلوں سے اس کی لپٹ سے ایک چادر بناتا ہے اس کے لیے، نوحہ کرنے والی کے لیے، یعنی اس کو پہنا یعنی وہ کپڑا، یعنی کہ ایک قمیص سمجھیے جو اوپر کا ہوگا اور ایک نیچے کا جو پاجامہ کے طور پر پہنا جائے، جو بھی ایک چادر ہوگی جو اس کو پہنائی جائے گی، اور وہ سب کے سب آگ کی رہے گی، جو عورتیں اپنے میتوں پر، اپنے مردوں پر روتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن رونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آنسو نہ نکلے۔ میں نے پہلے ہی باب کے شروع میں بیان کیا کہ اگر آنسو نکلتے ہیں تو یہ غم اور تکلیف کی شدت سے آنسو نکل سکتے ہیں، آنسو نکلنے میں ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن منع اس رونے سے ہے جس میں کہ زور زور سے آواز کے ساتھ رویا جائے۔ لیکن چہرے پر، گال پر، سینے پر جو لوگ ہاتھ مارتے ہیں، اس طرح نوحہ میں یہی سب ہوتا تھا کہ اپنے، جیسے ابھی آگے کے باب میں بھی آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالوں پر مارنے سے منع فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گریبان پھاڑ لینے سے منع فرمایا، یعنی کہ عورتیں اپنا کپڑا پھاڑ لیا کرتی تھیں، ان سب کاموں سے منع فرمایا۔ یہ ایسی ممانعات ہے جو حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1582، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا عمر بن راشد الیمانی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النیاحۃ علی المیت من امر الجاہلیہ فإن النائحۃ ان لم تتب قبل ان تموت فإنها تبعث یوم القیامۃ علیہا سرابیل من قطران ثم یغلی علیہا بدرع من لہب النار۔ حضرت ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پر رونا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ نائحہ یعنی کہ میت پر نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کے جوڑے عطا فرمائے گا، پھر اس کو کھولایا جائے گا آگ کے ہی لپٹ میں، آگ کے ثم یعلا علیہا بدرع من لہب النار، پھر اس کے اوپر ایک اور آگ کے لپٹ کی چادر ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلے آگ سے تیار کیا ہوا جوڑا اسے دیا جائے گا، پھر اوڑھنی اور دوپٹے کی طرح اس کے اوپر ایک اور آگ کی چادر ڈالی جائے گی اور اس میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث نمبر 1583، حدثنا احمد بن یوسف حدثنا عبید اللہ انبأنا اسرائیل عن ابی یحییٰ عن مجاہد عن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تتبع جنازۃ معها رانہ۔ رسول اللہ، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جنازے کے پیچھے جانے سے بھی منع فرمایا ہے جس کے ساتھ رونے والی ہو۔ یعنی اگر کوئی جنازہ ایسا جا رہا ہے جس کے پیچھے پیچھے عورتیں روتی ہوئی جا رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس جنازے میں شریک مت ہو۔ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رونے سے نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی ایسی رونے والی عورت ہو، نوحہ کرنے والی عورت جنازے میں ساتھ ساتھ جا رہی ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے جنازے میں ہی تم شریک نہ ہو، کہ کہیں اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آ جائے کہ تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا۔ اس بات سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ جانکار ہیں جیسے علماء ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری عوام کوئی غلط کام کرتی ہے کسی طرح کا بھی، اور ہم ایسے ہیں جن کی بات ہماری عوام مان سکتی ہے، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام ایسا نہیں، اس طرح کرنا چاہیے، جو صحیح طریقہ ہے وہ بتائیں۔ ہم علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مثلاً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نادانی میں مزارات کا طواف کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نادانی میں قبروں کو سجدہ بھی کر دیتے ہیں، تو ہم علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی تقریروں میں، اپنے محفلوں میں لوگوں کو سمجھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اگر کہیں حاضر ہوں کسی قبر کی زیارت میں اور وہاں دیکھیں ایسا ہوتے ہوئے تو ہاتھ پکڑ کر روکیں اور انہیں سمجھائیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ میت پر رونا تو برا نہیں، جیسا کہ پچھلی احادیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرزند کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس سے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت شدت اضطراب میں تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں دکھ رہے تھے
کہ آپ یعنی ایک صبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا اور تمام مسلمانوں کو بھی اس صبر کی تلقین ہے، لیکن بہرحال اپنے جگر کا ٹکڑا یا پسندیدہ کوئی بھی چیز ہم سے رخصت ہوتی ہے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اس بات کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن رونا، گڑ گڑانا، زور زور سے چلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا، اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ کام کرنا حرام ہے۔ اور وہ عورتیں جو اپنے بچوں کے یا اپنے شوہر کے یا اپنے ماں باپ کے مر جانے کے بعد بھی صبر کرتی ہیں تو ان کا کیا بدلہ ہے، ابھی 1-2 باب کے بعد آئے گا کہ ان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔